بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہزاروں سال پہلے جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے کرب و جوار میں ایک شہر تھا جس کا نام سبا تھا، اور وہاں کے رہنے والے اہل سبا کہلاتے تھے۔ ہر طرف پھلوں سے لدے باغ، فصلیں اور درخت جھوم رہے تھے، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ شرجیل بن مالک کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے سبا کا تخت سنبھالا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال تک بہت خوبصورتی سے حکومت کی۔ جو تجارت دنیا کے بڑے حصوں میں ہوتی تھی وہ اہل سبا کے سارے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت امیر تھی، لیکن ایک زمانہ تھا جب ایک عظیم متحد بادشاہ کی طاقت اور شان و شوکت مشرق سے مغرب تک چھائی ہوئی تھی، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالحکومت یروشلم شہر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنوں، پرندوں اور حیوانوں پر حکومت دی گئی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن، انسان، جانور اور پرندے سب موجود تھے، لیکن آپ کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ اپنی غیر موجودگی کا کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد آ پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں پرواز کر رہا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، آگ اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت قیمتی ہیروں، جواہرات اور سرخ جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرا ہاتھ اس ملکہ کو پہنچا دو تاکہ وہ ملکہ شرک سے باز آ جائے، اور ہاتھ پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سننا اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اس طرح تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے نام ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا کی طرف اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے قریب وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خدا
خدا کا نبی ہے، اس لیے ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلیمان کو تحفے بھیج رہی ہوں، اگر وہ قبول کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر وہ تحفے قبول نہیں کرے گا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ خود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، وہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی دروازے پر سونے اور چاندی کی قیمتوں کا فرش بچھا دیا جائے، سڑک کے دونوں طرف سونے کی عجیب و غریب مخلوقات کھڑی کی جائیں اور تمام وزراء اور سرداروں کی کرسیاں بچھائی جائیں، سلطنت سونے کی ہو اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے میں سونے کی اینٹیں، زیورات، لونڈیاں اور ہاتھ بھیجا تھا۔ جب قاصد یہ سب تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور اس نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھو، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کا تحفہ آپ کو مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف لے کر واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو، ہم ایک عظیم لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں، اس لیے جنگ کی بجائے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا کی اطاعت قبول کرنا چاہیے۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ عرض کرے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، میرے پاس اس کام کی پوری طاقت ہے اور میں ایمانت دار ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب مقدس کا علم تھا کہنے لگا، میں اس تخت کو آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس رکھے ہوئے تخت کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے بس میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ تھا، اور بعد نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، موتیوں، سرخ یاقوت اور سبز موتیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی تو پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک جیسا ہے اور ہمیں پہلے سے معلوم تھا اور ہم بلقیس کے آنے سے پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں شیشے کا فرش ہو اور پانی نیچے بہتا ہو، اور جہاں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور تیرتے ہوں۔ اس عمارت میں سلیمان علیہ السلام کو اپنے شاہی تخت پر بٹھایا گیا اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی
پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے پانی کا تالاب سمجھا، تو اس نے اپنی ایڑی سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو زمین کا ہموار شیشہ ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، میں سورج کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو بلقیس پر بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جس طرح اس نے شیشے کے صحن کو پانی کی لہروں والا ایک گہرا تالاب سمجھا تھا، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے خدا اور خالق سمجھا۔ وہ اپنے گناہ پر بہت شرمندہ تھی۔ بعد میں ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی، جبکہ بعد نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن بھیجا اور یہاں اس کے لیے 3 بڑے محلات بنوائے۔